بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے ایمان کی 6 بنیادیں ہیں۔ اللہ پر ایمان، رسولوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، فرشتوں پر، تقدیر پر، ہے نا 6، آخرت پر ایمان۔ اگر ان میں سے کوئی شخص کہے کہ میں اس میں سے ایک چیز کو نہیں مانتا، اللہ اور اس کے رسول کا مخالف ہے کہ نہیں ہے؟ ہوگا نا، اللہ اور اس کے رسول کا مخالف ہوا نا۔ صحابہ کرام کے بارے میں قرآن کی 1 نہیں 10 آیتیں ہیں جو کھلے طور سے کہتی ہے کہ اللہ ان سے راضی ہوا۔ اللہ نے ان سب کے لیے حسنہ یعنی جنت کا وعدہ کیا ہے، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، سورہ حدید کی آیت ہے۔ ہر ایک سے اللہ نے، وہ فتح مکہ کے بعد مسلمان ہونے والے ہوں، فتح مکہ کے پہلے، ہر ایک سے اللہ درجات ان کے اونچے نیچے ہیں۔ اس سے پہلے کی آیت کے حصے میں کہا گیا، لیکن ہر ایک کے لیے حسنہ یعنی جنت کا وعدہ ہے۔ اب اگر کوئی کہے کہ فلاں 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 صحابی جو ہے وہ جنتی نہیں ہے، وہ منحرف ہو گئے تھے، یا کوئی کہے کہ صحابہ کرام مرتد ہو گئے تھے، یا کوئی کہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نعوذ باللہ بدکار تھی، مرتد ہو گئی تھی، تو وہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کر رہا ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ صدیقہ کی براءت نازل کی سورہ نور میں۔ جو الزام لگانے والے الزام لگا رہے جھوٹے ہیں اور یہ پاک دامن ہے۔ امام مالک اسی آیتوں کی بنیاد پر کہتے ہیں کہ اب کوئی بھی حضرت عائشہ صدیقہ پر اگر الزام لگائے تو وہ کافر ہوگا، کیونکہ وہ اللہ کے کلام کا انکار کر رہا ہے۔ ہوگا کہ نہیں ہوگا، یہ دھیان رکھیے اشارے۔ اب جو شخص ایسا عقیدہ رکھتا ہو، کیا وہ ہماری دوستی کے لائق ہے؟ قرآن کی اس آیت اور جو آیتیں گزری اس تناظر میں، کیا وہ ان کو ہمیں حمایت کرنی چاہیے؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھنے والے ان لوگوں کو سے محبت نہیں کر سکتے جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، چاہے وہ باپ بیٹے بھائی بہن کیوں نہ ہو۔ اب اگر ایک رافضی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی اور ان کو ماننے والے سب کافر، وہ کہتا ہے قرآن ہم مانتے ہی نہیں، یہ قرآن ہے ہی نہیں، اس سے 3 گنا زیادہ تھا، ابوبکر عمر نے بدل دیا، عثمان غنی نے بدل دیا، نماز بدل دی، قرآن بدل دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقدیر لکھی نہیں، میں نے کہا نا 6 ارکان، وہ تقدیر کو نہیں مانتے، اللہ کے علم کامل کو نہیں مانتے۔ یہ میں ابھی 2-3 باتیں ابھی آگے اور ذکر کروں گا، یہ 3-4 باتیں میں نے ذکر کی۔ ان کے یہاں فتویٰ ہے، خمینی کا فتویٰ تھا کہ اگر کسی بستی میں کوئی شیعہ ہو اور اکثریت یا لوگ وہاں سنی ہو، شیعہ عالم نہیں ہے، تو اگر اس کو کوئی شرعی مسئلہ پیش آ رہا ہے اور اس کو پتہ نہیں ہے کہ یہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے یا اس بارے میں کیا کرنا چاہیے، تو اب شیعہ عالم سے رابطہ نہیں ہو سکتا، تو خمینی نے فتویٰ دیا کہ وہ جائے اور سنی عالم سے سوال پوچھے، اتحاد اتفاق کے لیے نہیں، ابھی پورا سنیے، سنی عالم سے جا کے فتویٰ پوچھے، سنی عالم فتویٰ جو دے گا، جو کہے گا کہ ایسا کرنا چاہیے، تو یہ شیعہ اس کے الٹ کام کرے، اس کے خلاف کرے، اس کے خلاف کرے۔ اور آگے کہتا ہے خمینی کہ اگر وہ ایسا کرتا ہے تو اگرچہ غلط بھی کر جائے تو اسے سنی کی مخالفت کرنے کا ثواب ضرور ملے گا۔ سنا آپ نے؟ یعنی میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مذہب شیعہ رافضیت یہ اسلام دشمنی کے بنیاد پر ہی پیدا ہوئی ہے، پروان چڑھی ہے۔ اس کا بنیادی عنصر ہے سنی کی مخالفت اور نفرت۔ اور بلا مبالغہ اگر آپ پڑھیں گے، آگے شاید بات آ جائے، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہود و نصارہ سے زیادہ اہل تشیع شیعہ رافضی جن کو کہا جاتا ہے، وہ سنی مسلمانوں سے نفرت کرتے ہیں۔ آپ کتنا بھی انکار کریں، لیکن ان کے یہاں تقیہ بھی ایک دین ہے، دین کا ایک حصہ ہے۔ تسعۃ عشرہ الدین فی التقیہ، دین کے 10 حصوں میں سے 9 حصہ، یہ اصول کلینی کی عبارت ہے جو ان کے یہاں امہات الکتب میں شمار ہوتی ہے۔ تو دین کے 9 حصوں میں 10 حصوں میں سے 9 حصہ تقیہ ہے۔ لا دین لمن لا تقیۃ لہ، اس کا دین ہی نہیں ہے جس کا تقیہ نہ ہو۔ تقیہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ ظاہر میں اپنے آپ کو کچھ کہیں، اندر کچھ اور رہے، جس کو ہم اپنی اصطلاح میں نفاق کہتے ہیں۔ جب آپ شیعہ سے پوچھیں کہیں گے نفاق میں اور تقیہ میں فرق ہے۔ تقیہ کب جائز ہے، اسلام نے کب اجازت دی ہے؟ اگر آپ کی جان جا رہی ہے، کسی نے آپ کے گردن پہ مثال کے طور پہ بندوق رکھ دی، تلوار رکھ دی اور کہا کہ یہ مشرکانہ کوئی کلمہ بول ورنہ تو اس کو مار دیں گے، اور آدمی جان بچانے کے لیے دل میں ایمان رکھتے ہوئے، سورہ نحل کی آیت ہے وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ، مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ، تو جان بچانے کے لیے دل میں ایمان رکھ کے اگر آپ زبان سے کفر کا کلمہ کہتے ہیں تو اس کی اجازت ہے، اس کو تقیہ جائز والا کہتے ہیں۔ لیکن ان کے یہاں مستقل تقیہ جو دین کا حصہ ہے،
ہاں لوگ پوچھتے ہیں کہ جب حضرت ابوبکر صدیق یا عمر فاروق اور حضرت عثمان قرآن بدل رہے تھے تو حضرت علی خاموش کیوں تھے؟ کہا تقیہ تھا. یہ ہو رہا تھا تو کیا تقیہ تھا. یہ ہو رہا تو پھر امام حسن کیوں سامنے آ گئے؟ امام حسن نے حضرت امیر معاویہ سے صلح کر لی. کیوں کر لی؟ حضرت حسین نے کربلا میں جنگ کی تو آپ بولتے ہو کہ بہت بڑا کارنامہ، بہت زبردست بہادری. تو حضرت حسین نے قتال کیا، حضرت حسن نے مصالحت کیونکہ کہا وہ سر امامت ہے، تقیہ ہے. یہ دو جواب آخری میں ان کے پاس رہتا ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ان اصولوں کے تحت آپ غور کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان کی روشنی میں ہمیں ان کے ساتھ کیا برتاؤ کرنا چاہیے. ہاں اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودہ. اے ایمان والو میرے اور اپنے دشمنوں کو تم دوست نہ بناؤ، اولیاء نہ بناؤ. اللہ تعالیٰ کس سے کہہ رہا ہے؟ یہ بھی سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 1 ہے. یہاں آیت پر غور کیجئے کہ اے ایمان والو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، لا تتخذوا عدوی، میرے دشمن کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، اللہ کے دشمن، وعدوکم، اور تمہارے دشمن. کیا انداز ہے! اس آیت کے سیاق سے پتہ چلا کہ جو اللہ کے دشمن ہیں وہ صحابہ کے دشمن، جو صحابہ کے دشمن ہیں وہ اللہ کے دشمن. غور کیجئے اللہ کن سے خطاب کر رہا ہے؟ جس وقت قرآن کی آیت نازل ہوئی یا ایھا الذین آمنوا، اللہ کہہ رہا ہے اے ایمان والو. تو ایمان والے کون تھے اس وقت؟ صحابہ کرام. تو صحابہ کرام سے کہہ رہا ہے اے ایمان والو میرے دشمنوں کو اور تمہارے دشمنوں کو، مطلب دونوں کے دشمن ایک ہے. اور جو صحابہ کے تمہارے دشمن ہیں وہ میرے بھی دشمن ہیں، یہ اللہ کہہ رہا ہے. ان دشمنوں کو تم دوست مت بناؤ. اب صحابہ کرام کے دشمن کو دوست نہیں بنانا ہے، قرآن کہہ رہا ہے. اور صحابہ کرام کو جو مرتد کہتے ہیں، روافظ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہونے کے بعد جن لوگوں نے جیسے ابوبکر صدیق کو خلیفہ بنایا پہلا، تو ان لوگوں نے اہل بیت کے حق کو غصب کیا، اور ابوبکر صدیق عمر فاروق کو خلیفہ بنانے والوں نے ان کا ساتھ دیا. تو اس غصب کرنے والے اور ساتھ دینے والے جتنے بھی صحابہ تھے یا جتنے بھی لوگ ہیں، اور آج آپ اور ہم ہیں، سب کافر مرتد، سب کافر مرتد ہیں ان کی نظر میں. اور یہ کوئی ہوائی بات نہیں ہے. اگر یہ نہ مانے تو وہ شیعہ نہیں ہوں گے. صرف 4-5 صحابہ کو کہتے ہیں کہ یہ لوگ رہ گئے، مقداد بن اسود، سلمان فارسی، ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ، اور ایسے ایک آدھ دو نام کچھ کم زیادہ کر دیتے ہیں. 5-7 صحابہ سب اہل بیت کو ملا کے ان کو وہ مسلمان مانتے ہیں، باقی سب کافر. اب ان صحابہ سے تبرہ کرتے ہیں. خمینی کی کتاب ہو یا دوسری کتابیں ہیں، صبح شام حضرت علی، حضرت ابوبکر صدیق اور عمر فاروق پر لعنت بھیجنا بہت بڑا اجر ہے ان کے نزدیک. اور ان کو قریش کے 2 طاغوت، اللہم لعن طاغوت قریش، یہ ان کے دعاؤں کے الفاظ ہیں کہ اے اللہ قریش کے 2 طاغوت پر لعنت فرما. صبح شام یہ کہتے ہیں. اور یہ کوئی ہوائی بات نہیں ہے. آج کے دور میں معلومات لینا آسان ہے. ایران میں اور ایران سے لگ کر جو احواز کا علاقہ ہے، سنیوں کا بڑا علاقہ جس پر قبضہ کیا 1924 سے ایران نے، احواز کا، جس میں 1 کروڑ سے زیادہ عرب سنی مسلمان ہیں. ان علاقوں میں جو مظالم شیعہ حکومت نے، ایرانی حکومت نے ڈھایا ہے نا، فلسطینیوں پر اسرائیلی مظالم سے کم نہیں ہے. میں ہوائی بات نہیں کر رہا ہوں، خبر نہیں آتی، لیکن جو لکھتے ہیں لوگ پڑھتے نہیں ہیں، مانتے نہیں ہیں. اور اس علاقے میں ایران اس علاقے میں بھی سنیوں کو بھی اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ اپنے بیٹے کا نام ابو بکر، عمر، عثمان رکھیں، اپنی کسی بیٹی کا نام عائشہ یا حفصہ رکھیں رضی اللہ عنہ. یہ نام رکھنا ان کے یہاں اجازت نہیں ہے. ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عائشہ اور حفصہ، کیونکہ ان سے وہ نفرت کرتے ہیں، کافر مانتے ہیں، نعوذ باللہ. یہ نام رکھنے کی اجازت ایران میں نہیں ہے. ابھی ان کے مظالم کا سلسلہ دیواروں کے پیچھے تھا، بہت کچھ سامنے آ چکا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو تمہارے دشمن ہیں اور جو اللہ کے دشمن ہیں میرے یعنی اللہ کے، ان کو اولیاء نہ بناؤ. تلقون الیہم بالمودہ وقد کفروا بما جاءکم من الحق. تم ان کی طرف محبت کا پیغام بھیجتے ہو، محبت کو ڈال رہے ہو ان کی طرف، مودت اور محبت، جبکہ تمہارے پاس جو حق آ چکا، تم جو حق لے کر آئے ہو یا حق آ چکا، اس کا وہ انکار کر رہے ہیں. مان نہیں رہے قرآن کو، مان نہیں رہے حدیث کو، کہہ رہے قرآن بدلا ہوا ہے، احادیث گڑی ہوئی ہے. روافظ کہتے ہیں سارے کے سارے ان کے عقیدے کا حصہ ہے.
تو اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ دشمن جو ہیں جو مان نہیں رہے ہیں ان کو تم محبت کے اب جو سوشل میڈیا پر یا جو جماعتیں اپنے خاص مقاصد اور فکر کی بنیاد پر ان کی تائید کر رہی ہے وہ ان آیتوں کے آئینے میں دیکھے کہاں کھڑی ہے. چھوٹی بات نہیں ہے. میں نام لوں گا تو یہ ہوگا کہ ارے شیخ جو ہے اختلافی بات کرتے ہیں, ان کے اندر شدت ہے. کیا کریں؟ سادہ سودہ اشارے میں بات کرو تو لوگوں کی سمجھ میں ہی نہیں آتا.